آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، ان کے چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ ایسے کون لوگ تھے، کون صحابہ تھے جو صفا اور مروہ پہاڑی کے چکر لگانے سے ڈرتے تھے اور کیوں ڈرتے تھے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 158 میں آج ہم یہی پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا کا میننگ ہوتا ہے بے شک، یقیناً۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا تو بات 100% پکی ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہوتا۔ انا کا میننگ بے شک یا یقیناً ہوتا ہے الصفا۔ صفا پہاڑی کا نام ہے، ایک پہاڑی ہے جو کہ مکے میں ہے، لیکن یہ صرف ایک پہاڑی نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حاجرہ علیہ السلام نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے یا روتے ہوئے بلکتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی۔ المروہ دوسرے پہاڑ کا نام ہے، اور ان دونوں کے بیچ اگر آپ کا ڈفرنس پتا ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ ڈفرنس ہے، لیکن حاجرہ علیہ السلام نے اس پہاڑی کے 7 چکر لگائے ہیں۔ 7 چکر جب لگائے تھے، وہ کڑی دھوپ تھی، جب حاجرہ علیہ السلام پہاڑی کا چکر لگا رہی تھی تو صرف ان کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے کچھ پانی ڈھونڈ سکے، پانی اکٹھا کر سکے، لیکن آس پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ تو کھانے کو تھا، نہ پینے کو تھا، اور اسماعیل علیہ السلام بھوک سے رو رہے تھے۔ کچھ نہ کھانے کی وجہ سے حاجرہ علیہ السلام کا بھی دودھ سوکھ گیا تھا، اور اسی لیے وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی، نہ تو پانی تھا نہ ہی کھانے کو تھا۔ تب حاجرہ علیہ السلام نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے چکر لگائے تھے۔ من شعائر اللہ، من کا میننگ ہوتا ہے سے، شعائر کا میننگ ہوتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، یا اللہ کے سمبل میں سے ایک ہے۔ لفظ اللہ کا میننگ اللہ، تو بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، فا کا میننگ ہوتا ہے پس، من جو کوئی، فمن پس جو کوئی، الحج، حج کا میننگ حج ہی ہوتا ہے۔ جہاں بھی 2 حروف آ جاتے ہیں تو ان کو ایک کر کے تشدید لگا دی جاتی ہے، یہ مضاف ہے تو حجا، یہاں جیم 2 بار آیا ہے جس کو ایک کر کے تشدید لگا دی گئی ہے۔ البیت، بیت معنی ہوتا ہے گھر، اور جب الف لام اس پر لگ جاتا ہے تو ایک خاص گھر، البیت ایک خاص گھر یعنی مکہ۔ او یا تمہارا عمرہ، جو بھی حج یا عمرہ کرے، حج سال میں ایک بار کیا جاتا ہے ذوالحجہ میں، اور عمرہ سال میں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، دونوں میں صفا یا مروہ کی چکر لگانا ضروری ہے۔ 7 چکر لگتے ہیں صفا اور مروہ پہاڑی کے، اور اسی بیچ شیطان کو بھی کنکڑیاں ماری جاتی ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے جا رہے تھے، تب شیطان نے روکا تھا انہیں کہ تیرا خدا کیسا ہے کہ تیرے ہی بیٹے کو لے رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہ کنکڑیاں ماری تھی، تو اسی لیے وہاں کنکڑیاں ماری جاتی ہیں۔ فلا جناح علیہ، فا کا میننگ ہوتا ہے پس، لا نہیں، فلا پس نہیں، جناح کوئی گناہ، علی کا میننگ پر ہوتا ہے، ہا اس، فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک بات سمجھنا زیادہ ضروری ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا ہے کہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے صفا اور مروہ پہاڑی کے چکر لگانا؟ جاہلیت کے دنوں میں صفا اور مروہ پہاڑی پر کچھ بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، تو جب ان بتوں کو ہٹایا گیا تو صحابہ کا ڈاؤٹ تھا کہ ان کے چکر لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جب یہاں بت رکھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی ہی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور کوئی بھی گناہ نہیں ہے اگر آپ صفا اور مروہ کا چکر لگاتے ہیں حج یا عمرہ کے دوران۔ این یتوفا، ان کا میننگ ہوتا ہے کہ، یتوفا چکر لگانا، 7 چکر صفا اور مروہ پہاڑی کے۔ بی ہما، با کا میننگ ہوتا ہے 7 کا کی کے، ہما اس، بی ہما اس کے، یہ تسنیہ ہے، تسنیہ 2 کو کہا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ کی طرف ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے۔ ہر قدم پر حاجرہ علیہ السلام چکر لگا رہی تھی اور سوچ رہی تھی اسماعیل علیہ السلام کے ہی بارے میں۔ ومن، اور جو کوئی بھی، تطوع نیکی کرے، یعنی اپنی مرضی سے، دل سے یا بنا کسی مجبوری کے کوئی کام کرے، نیکی کرے یا کوئی خیر کرے، خیر کا میننگ بہتر ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، فا کا میننگ ہوتا ہے پس، انا بے شک، فَإِنَّ پس بے شک، لفظ اللہ کا میننگ اللہ، شاکرن شکر کرنے والا، علیم جاننے والا ہے۔ تو جو کوئی بھی خود سے نیکی کرے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور علم والا ہے، جاننے والا ہے۔
بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ پہاڑی کے چکر لگائے، اور جو کوئی بھی دل سے نیکی کرتا ہے یا بنا کسی مجبوری کے نیکی کا کام یا خیر کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ شاعر کا میننگ ہوتا ہے وہ چیز جس کو دیکھ کر یا سن کر اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، جیسے کہ قرآن جس کو دیکھ کر بھی اور سن کر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے اور نہ تو کوئی ایسا کلام بنا ہے اور نہ ہی کوئی بنا کر لا سکتا ہے۔ مسجد یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ اذان جس کو سن کر اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، یہ بھی شعائر اللہ ہے۔ دوسرا ہے شاکر ہے، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والا ہے جو کوئی بھی انسان نیکی کا یا خیر کا کام کرتا ہے۔ تو یہاں شاکر کا میننگ قدردان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس انسان کی قدر کرتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہمارا بندہ ہمارے لیے نیکی کرتا ہے تو ہم اس کو خود لکھ لیتے ہیں۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جن کی نیکی اللہ تعالیٰ خود لکھ لیتا ہے۔ وہ کون سے بت تھے جو رکھے ہوئے تھے صفا اور مروہ پہاڑی پہ؟ اساف اور نائلہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو ایک اسٹوری ہے اور بہت لمبی اسٹوری ہے، میں کبھی آپ کو بعد میں بتاؤں گی، جن کے بت رکھے ہوئے تھے صفا اور مروہ پہاڑی پر۔ تو جب وہ بت توڑے گئے تھے تو صحابہ کنفیوز تھے کہ کیا ان کے چکر لگانا گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شاعر اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں صفا اور مروہ پہاڑی، تو ان کے چکر لگانے میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ یہودی اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو پہاڑیاں ہیں جن پر گناہ ہوا ہے ان کے بھی چکر لگانا ثواب ہے، تو اسی وجہ سے شاید کنفیوز ہوں گے صحابہ، اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ علم الحکیم۔ کچھ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے مانتے تھے۔ علی کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی یاد آتی تھی لوگوں کے ذہن میں کہ اتنا پاک بندہ ہے، اتنا نیک بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ کے چکر لگانا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے حج کے دوران یا عمرہ کے دوران۔ حج اکبر حج کو کہا جاتا ہے جو سال میں ایک ہوتا ہے، اور چھوٹا حج عمرہ کو کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ جمعہ کا حج کرنا حج اکبر میں سے ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ حج اکبر کہا جاتا ہے حج کو، اور چھوٹا حج کہا جاتا ہے، حج صغیر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، عمرہ کو کہا جاتا ہے۔ ہوپ آپ کے لیے آیت کلیئر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔